رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے کہ ہوائیں چل کر اسے ہلاتی رہتی ہیں اور مومن پر ہمیشہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ ہوا چلتی ہے تو کوئی چھلتا ہے؟ آج ہوا چل رہی ہے نا، کوئی چھلتے جلتے نہیں دیکھا؟ کیا کیا ہل رہا تھا؟ مسلسل صبح سے جب ہوا چل رہی ہے تو جو پودے ہیں بالکل وہ لیٹ جاتے ہیں، لیٹے پڑے، دب جاتے ہیں جی۔ بڑے بڑے درخت جی وہ بھی جھکنے لگتے اکھڑ جاتے ہیں جی۔ ان کے رخ بدلے ہوتے ہیں اور چلنا مشکل ہو گیا تھا، ہے نا؟ کسی کا شیشہ تو نہیں ٹوٹا آج کھڑکی بند ہو کے؟ کبھی شیشے بھی ٹوٹتے ہیں، ہر چیز قابو سے باہر ہے، آؤٹ آف کنٹرول۔ اب اس مثال سے آپ سمجھیے کہ مومن کے اوپر اسی طرح آزمائشیں آتی رہتی جیسے ہوا چلتی ہے اور وہ ہر چیز کو ہلائے جلائے رکھتی ہے، یعنی وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا، ایک مسئلے سے نکلے گا دوسرے سے تیسرے میں وہ ہلتا ہی جلتا رہے گا، اس کی زندگی سٹیبل نہیں ہو سکتی۔ مومن کی زندگی میں بھی جب اس طرح کی ہوائیں چلتی ہیں تو اس میں بھی بہت سارے آئیڈیاز، بہت ساری چیزیں جو دبی پڑی ہوئی اسٹیگننٹ، بالکل، جب کوئی آزمائش آتی ہے بہت ساری چیزیں ہل جاتی ہیں تو پھر وہ ایک نئی چیز سامنے آ جاتی ہے، پرانے پتے جھڑ جاتے ہیں تو نئے آنے ہوتے ہیں۔ ہاں، میں آج جب صبح اٹھی تو میں نے وہ ہوا چلنے کی دعا ایک جگہ لکھ کے شیشے کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اس وقت ابھی چلنا شروع نہیں ہوئی تھی اتنی تیز، تو میں نے دعا پڑھ لی۔ تھوڑی دیر میں نے سوچا یہ دعا آج میں نے کیوں پڑھی ہے، پھر میں نے کہا اچھا میں کسی اور چیز کی نیت کر لیتی ہوں کیونکہ اس میں خیر رہا ہے اور شر رہا ہے، تو میں کسی انسان کی نیت کر لیتی ہوں کہ مجھے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی تیز ہوا چلے گی اور اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرا رہا ہے کہ یہ دعا پڑھنی ہے آج، الحمدللہ۔ تو مومن جو ہے اس پر مسلسل کوئی نہ کوئی آزمائش آتی رہتی ہے، اور خصوصاً بیماریاں۔ تو مومن کا مرض خیر کا باعث ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ مسکرانے لگے، پھر فرمایا تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے تو مومن کے معاملات پر تعجب ہوتا ہے کہ مومن کا ری ایکشن کیسے ہوتا ہے، اس کے ہر معاملے میں سراسر خیر ہی خیر ہے، اور یہ سعادت مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ یہ مومن ہونے کا معیار ہے، کرائیٹیریا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ نہیں تو پھر اپنے ایمان کی درستگی کی فکر کرنی چاہیے۔ مومن کے علاوہ یہ کیفیت کسی کو نصیب نہیں کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے جو اس کے لیے سراسر خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی سراسر خیر ہے، اور یہ مومن کو نصیب ہوتا۔ گویا نعمت پر اگر ہم شکر نہیں کرتے اور تکلیف پر صبر نہیں کرتے تو پھر یہ کس چیز کی علامت؟ ایمان کی کمزوری کی۔ اگر نعمت پر شکر نہیں اور تکلیف پہ صبر نہیں تو یاد رکھیے کہ پھر ایمان میں خلل ہے، ایمان درست کرنے کی ضرورت ہے، اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان وسوسہ نہیں ڈالے گا یا کوئی ایسا خیال آئے گا نہیں جس سے آپ خوف زدہ ہوں، پریشان ہوں، یا مایوسی کی طرف جانے لگے یا کچھ ڈپریشن کی طرف جانے لگے۔ وہ کیفیات تو آئیں گی، لیکن مومن پھر اپنے ایمان کے ذریعے ان سب کا مقابلہ کر کے ان کو دور کر دیتا ہے کہ گویا کچھ ہے ہی نہیں، اور یہی ایمان کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے زیادہ سخت مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے، اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کے مصائب میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جب ایمان پکا ہوتا ہے تو پھر ٹیسٹ کا اگلا مرحلہ آ جاتا ہے، جس سے آپ ایک جماعت پاس کر جاتے ہیں تو ایک لیول، پھر ایک اگلے لیول پہ جاتے ہیں۔ اب اگر اور آگے جانا چاہے تو پھر کیا آئے گا؟ پھر ٹیسٹ آئے گا۔ پھر اگر آپ وہاں پر اپنی سٹڈیز روک دیں تو بس ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اور اوپر جانا چاہیں تو پھر آپ کو اور امتحان دینے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ملکوں میں جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو ساری زندگی امتحان پاس کرنے ہوتے ہیں، ہر تھوڑے عرصے کے بعد ان کا امتحان آ جاتا ہے۔ اسٹیگننٹ نہیں ہوتے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا میڈیسن تو بس ہو گئے ہمیشہ کے لیے فارغ ہو گئے، نہیں، آپ کو ساتھ ساتھ مسلسل ریسرچ جاری رکھنی پڑتی ہے،
ہر کچھ عرصے کے بعد آپ کو دوبارہ امتحان میں بیٹھنا پڑتا ہے، تب آپ آگے جا سکتے ہیں. اور اگر آپ آگے نہیں جانا چاہتے، امن کی زندگی میں رہنا چاہتے ہیں، تو پھر لو لیولز پر رہیے. فرمایا اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کے مصائب میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس کے مصائب میں کمی کر دی جاتی ہے. اور انسان پر مسلسل مصائب آتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. یعنی اس طرح گناہوں سے دھو کے پاک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اگر کبھی کوئی بیمار ہوا ہی نہیں تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں. مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کبھی تمہیں ام ملدم نے اپنی گرفت میں لیا ہے؟ ایک بیماری کا نام لیا. کبھی تمہیں ام ملدم ہوا ہے؟ جیسے ہم کسی سے پوچھا کبھی تمہیں فلو ہوا ہے، کبھی تمہیں وائرل بخار ہوا ہے. اس نے کہا کہ ام ملدم کس چیز کا نام ہے؟ اسے اس بیماری کا نام ہی نہیں پتا تھا. فرمایا جسم اور گوشت کے درمیان حرارت کا نام، یعنی بخار سمجھے. اس نے کہا کہ میں نے تو اپنے جسم میں کبھی یہ چیز محسوس نہیں کی. پتہ نہیں بخار چڑھنے لگتا ہے، جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور ایک دم جسم گرم ہونے لگتا ہے. اس کا مجھے تو کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر آپ نے پوچھا کیا کبھی تمہیں صداع نے پکڑا ہے؟ اس نے پوچھا صداع سے کیا مراد ہے؟ صداع کیا ہوتا ہے؟ سر درد. آپ نے فرمایا وہ رگیں جو انسان کے سر میں چلتی ہیں اور ان کی وجہ سے سر کو تکلیف ہوتی. بلڈ پریشر بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی اس سے بھی سر درد ہونے لگتی ہے، اور سر میں جو رگیں ہیں ان کی وجہ سے تکلیف. اس نے کہا کہ میں نے اپنے جسم میں کبھی یہ تکلیف محسوس نہیں کی، یعنی میرے سر کی طرف کوئی تکلیف نہیں کی. جب وہ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس کو دیکھ لے، کیونکہ بیماری انسان کے گناہوں کو دھوتی رہتی ہے، پاک کرتی رہتی ہے. تو اس پر کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تو آج تک بیماری نہیں ہوئے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سر درد مانگے، لیکن اگر سر درد ہو جائے تو ہر ایک کے سر میں درد نہ کر دیں یہ کہہ کے کہ میرے سر میں درد ہے، میرے سر میں درد، میرے سر میں درد. کیونکہ جتنی دفعہ ہم وہ واویلا کرتے ہیں اپنے اجر میں کمی کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر کو جا کے بتائیں، آپ کسی ایسے مہربان کو بتائیں کہ جو آپ کا کوئی علاج کر دے یا آپ کی مدد کر دے، لیکن ہر بندے کو سر درد کی کہانی سنانا یہ کوئی اچھی بات نہیں. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بار بار ایک بات کو جب آپ دہراتے ہیں نا تو اگر تکلیف کم بھی ہو تو اور زیادہ ہو جاتی ہے. پھر لوگ آپ سے پوچھنے لگتے ہیں اچھا سر درد کا کیا ہوا، اور سر دردی. وہ جو چلا گیا وہ سوچ سوچ کے پھر شاید آ جائے. تو ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی کھانسی ہو جائے، کوئی سر درد ہو جائے، کوئی فلو ہو جائے، بخار ہو جائے، تو سب سے پہلا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. پل صراط کوئی پار نہیں کر سکتا جو یہ نہ پڑے. تو جنت تک جانے کا راستہ اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے کہ میرا رب ہے، میں خوش ہوں کہ وہ ہے میرے لیے. بندوں کو رب نہ بنائے اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جائے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے مسلم پیدا کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پہ راضی ہو جائے. اب جو راضی ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ سے شکوہ نہیں کرے گا اپنی بیماری. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر راضی ہوگا، وہ آن دا ہول اپنے دین پر راضی ہوگا، اور ہر چیز میں اطاعت، ہر چیز میں اللہ کی رضا پہ راضی، خوشی اور غمی دونوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنی سخت آزمائش ہوگی. اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کی آزمائش کرتے ہیں. جو راضی ہو اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور جو ناراض ہو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اتنی سمپل بات نہیں ہے. اگر کوئی اللہ کی آزمائش پہ ناراض ہو گیا اللہ سے، اس نے نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، صدقہ خیرات چھوڑ دیا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. مثلاً آپ یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے اور آپ یہ سوچ کر کہ وہاں بہت نیک لوگ رہتے ہیں اور قرآن پڑھایا جاتا ہے، لیکن یہاں آ کر آپ نے اپنا بیگ کہیں رکھا اور جب دوبارہ اٹھایا تو اس میں سے کچھ پیسے چوری ہو چکے تھے. اب اس میں دو ری ایکشن ہو سکتے ہیں.
ایک یہ کہ میں کل سے پڑھنے نہیں آ رہی ہوں، یہاں تو چوری ہوتی، اور دوسرا یہ میری آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں اپنے ارادے میں کتنی سچی ہوں، اور اب تو مجھے اور زیادہ پڑھنا چاہیے تاکہ میں ایسے چوروں کا کلا کما کروں، کیونکہ جاہل رہ کے تو چوری ختم نہیں ہو سکتی، کچھ تو علاج کرنا پڑے گا نا۔ تو ہر شخص کی آزمائش ہوتی ہے، اور جس کی جتنی سخت ہوتی ہے اس کے لیے اتنا ہی اجر ہوتا ہے۔ پھر بات یہی ہے کہ ہمارا ری ایکشن کیا ہے۔ سعید کہتا ہے کہ میں سلمان کے ساتھ تھا اور انہوں نے کندہ میں ایک مریض کی عیادت کی، ایک علاقے کا نام ہے کندہ، کینیڈا نہیں، کندہ۔ جب وہ مریض کے پاس آئے تو کہا خوشخبری پاؤ کہ اللہ تعالیٰ مومن کے مرض کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اپنی رضا کا سبب بنا دیتا ہے۔ تو مریض کو جا کے خوشخبری سنائی، ٹھیک ہے، گڈ نیوز، کوئی نہیں، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ام العلا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے جب میں بیمار تھی، آپ نے فرمایا خوشخبری پاؤ، اب شری، آپ جا کے کہیں تو صحیح آج کسی مومن مریض کو، پھر دیکھیں ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ تم مجھ سے جیلس ہو نا، تم سوچتے ہوگے کہ بیمار پڑے، تب ہو گئی تمہارے دل کی مرضی پوری، اب میں پڑا ہوں بیمار، یا کہیں گے اس کو تکلیف کا احساس نہیں، یا کہیں گے کہ یہ تو انتظار میں تھا کہ کب یہ پڑے۔ ہر چیز ہم الٹے طریقے سے سوچتے ہیں نا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جہالت، ہمیں پتہ ہی نہیں کس موقع پہ کیا ری ایکٹ کرنا ہے، کس موقع پہ کس کو کیا کہنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا خوشخبری پاؤ ام العلا، مسلمان کے مرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں دور فرما دیتا ہے، جیسے آگ سونے اور چاندی کا کھوٹ ختم کر دیتی۔ آگ سونے کو صاف کر کے اس کا ہر کھوٹ دور کر دیتی۔ پھر یہ کہ برائیوں کا کفارہ بھی ہوتی ہیں، ہم سے جو غلطیاں ہو چکی ہیں، کیونکہ ہم فرشتے تو ہیں نہیں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ کی کیا رائے ہے، یہ بیماریاں جو ہمیں لاحق ہوتی ہیں ان میں ہمارے لیے کیا ہے، یعنی کیوں آتی ہیں بیماریاں ہم پر؟ آپ نے فرمایا یہ کفارہ ہوتی ہیں، یعنی گناہوں وغیرہ کا۔ ابی ابن کعب نے پوچھا اگرچہ وہ قلیل ہوں، تھوڑے بھی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، خواہ ایک کانٹا چبھے یا اس سے بھی کم ہو۔ راوی نے کہا کہ ابی ابن کعب نے اپنے لیے دعا کی کہ مرتے دم تک بخار ان سے دور نہ ہو، لیکن وہ ان کے لیے حج اور عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ اور با جماعت فرض نماز میں رکاوٹ نہ بنے، یعنی میرے کاموں میں رکاوٹ نہ ہو، ویسے بے شک بخار چڑھا رہے۔ چنانچہ جو کوئی بھی انہیں ہاتھ لگاتا اسے ان کا جسم تپتا ہوا محسوس ہوتا، حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو اشعث کہتے ہیں کہ وہ دوپہر کے وقت مسجد دمشق کی جانب روانہ ہوئے، سیریا میں۔ راستے میں شداد بن اوس سے ملاقات ہو گئی اور ان کے ساتھ سنابحی بھی تھے۔ میں نے پوچھا اللہ آپ دونوں پر رحم فرمائے، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا یہاں ایک بھائی بیمار ہے، اس کی عادت کے لیے جانے کا ارادہ ہے۔ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ دونوں اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں نے نعمت کے ساتھ صبح کی، اصبحت بنعمت۔ شداد نے اسے کہا گناہوں کے کفارے اور خطاؤں کو دور کرنے والی چیز کی خوشخبری پاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندوں میں سے کسی بندے کو آزماتا ہوں پھر وہ میری تعریف کرتا ہے تو وہ اپنے بستر سے گناہوں سے پاک اس طرح اٹھتا ہے گویا جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ یعنی بیماری کی وجہ سے اگر آپ لیٹ گئے اور اس وقت آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے بیماری دی ہے، زندگی بھی دی ہے ساتھ، بیماری کی حالت میں بھی ہم بہت سے نیک کام کر سکتے ہیں، خاص طور پر اللہ کا ذکر جو عام طور پر کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ اور اللہ عز و جل فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو قید کیا۔ بیماری کیا ہے؟ قید ہے نا، ریسٹرکٹ کر دیتی ہے آپ کی موومنٹ، آپ بھاگ دوڑ کے وہ نہیں کام کر سکتے جو آپ عام حالات میں کر سکتے ہیں، لہذا تم اس کے لیے ان تمام کاموں کو اجر و ثواب لکھو جو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی بیماری سے پہلے جو جو کام یہ کرتا تھا اور اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا وہ لکھ لو۔ اس لیے ہم سب کو اپنی صحت کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس میں خوب خوب نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے اگر بریک آئے تو اجر میں بریک نہ آئے، اجر ملتا رہے۔ آپ ریٹائر بھی ہو جائیں تو آپ کو پینشن ملتی رہے۔
پینشن تو بہت تھوڑی ہوتی ہے، یہاں تو پوری تنخواہ ملے گی، بونس بھی تھوڑا ہوتا ہے. یعنی وہ اجر جو صحت کی حالت میں نیک عمل کرنے پر تھا وہ بیماری کی حالت میں بھی جاری رہے گا. مثلا آپ کو تہجد کی عادت ہے اور کسی دن آپ کو بخار ہو گیا اور آپ نہیں اٹھ پائے تو اجر لکھا گیا، فرشتے آئے لکھ کے لے گئے. بالکل وہ کنٹینیو کریں گے نا. اگر آپ نے کہیں کوئی جاب کی نہیں، ٹیکس جمع ہی نہیں کرایا تو آپ کو پینشن کہاں سے ملے گی؟ پینشن کس کو ملتی ہے؟ جو کام کرتا ہے. اور کس کی کتنی پینشن ہوتی ہے؟ اگر آپ چھوٹی موٹی ویجز پر ہی کام کر رہے ہیں، بس پارٹ ٹائم کام کر رہے ہیں، تھوڑا بہت کر رہے ہیں، بس ایسے ہی کام ٹلا رہے ہیں، تو پھر پینشن بھی اسی حساب سے ملے گی. اور اگر آپ اپنی صحت اور جوانی کی حالت میں میکسیمم نیک کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جب آپ ریٹائر ہوں گے تو اسی حساب سے جب تک زندہ ہے آپ کو ملتا رہے گا اجر. لیکن ہم سب سے بڑا ظلم جو اپنے اوپر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی، اپنے وقت کی، اپنی صحت، اپنی طاقت، جوانی کی قدر نہیں کرتے. انہیں غیر ضروری کم اہم کاموں میں لگائے رکھتے ہیں. ان امپورٹنٹ، پیٹی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سوچ سوچ کے پریشان، جو اس طرح ختم ہوگی کہ کبھی یاد بھی نہیں آئے گی کہ وہ بھی کبھی زندگی میں تھی. اگر آپ ان مسائل کی لسٹ بنائیں جو آپ کو آج سے 5 سال پہلے پیش آئے یا 10 سال پہلے، اور پھر آج دیکھیں وہ کدھر ہیں. آپ کو اپنے بچپن کے کوئی مسائل یاد ہے؟ کوئی جوانی کے یاد ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ سب ختم ہوتے رہتے ہیں. تو ایسی باتوں کو پلے باندھ کے نہیں رکھنا چاہیے. وہ یاد رکھنے کی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ اپنی ہرٹس کو بار بار کرید کے اور پھر آپ رونا دھونا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو دکھی کر لیں.